اور یہ تہجد کا وقت جو ہے اس میں دعا بڑی منظور ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو یہ بڑی رحمت کا وقت ہے کہ تہجد کے وقت میں آدمی نماز پڑھے اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یقیناً کام بن جاتا ہے. باقی حضور کی تہجد کا کیا مقابلہ ہے؟ حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج گئے. کھڑے کھڑے 8 سپارے پڑھنا کو آسان تو نہیں ہے، اور پھر پڑھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہوں جو سنوار سنوار کے بنا بنا کے ایک ایک موتی کی طرح پڑھتے تھے. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان پہ رحم کریں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی، غلطیاں بھی معاف کر دی. تو جب آپ کو یہ مبارک بات مل گئی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر کیوں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جس رب نے مجھے یہ مقام دیا میں اس کا بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار نہ بنوں؟ اب بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلا حکم جو تھا سب کے لیے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، سب سے منسوخ ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور پہ تہجد فرض رہی، امت پہ معاف ہو گئی، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ حضور پر بھی معاف ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، صرف مزدلفہ کی رات میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی. آپ نے مغرب عشاء پڑھی پھر آرام کیا. کیوں؟ شفقت علی امتی، اپنی امت پہ مہربانی کی کہ کل بڑا کام ہے، کنکریاں مارو، قربانی کرو، حلق کراؤ، طواف زیارت پہ جاؤ، تو یہ رات کو تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے بیچارے جائیں گے؟ ورنہ حضور تو پڑھ سکتے تھے، ورنہ کبھی زندگی میں حضور نے نہیں چھوڑی ہے.